ارننگ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل جو ہمارا فرسٹ وے ہے وہ ہم ارننگ کر سکتے ہیں، وہ ہمارا جو ہے وہ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. فرسٹ آف آل یا تو آپ امیزون کے اوپر اپنا ایز اے سیلر سینٹرل کا اکاؤنٹ بنا کے خود سے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے تو آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں یا جو لوگ جن کے پاس بہت ساری پروڈکٹ انہوں نے لانچ کی ہیں، اس کی مینجمنٹ ہے، کسٹمر سروس ہے، پروڈکٹ لانچنگ ہے، اس کی پروڈکٹ سورسنگ ہے، پروڈکٹ شپمنٹ ہے، اس کے علاوہ کیس اسٹڈی ہے، اور آل ان آل جو بھی بزنس مینجمنٹ ہے جو اس کو سنبھالنا ہے وہ ساری آپ ڈیل کر سکتے ہیں. تو اس کورس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کا یہ کورس ہے، اور اس کے اندر فرسٹ آف آل ڈسکس کرتے ہیں کہ امیزون. ایک کوشچن نارملی یہ پوچھا جاتا ہے کہ وائی امیزون ہی کیوں؟ امیزون کا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بزنس کی سائٹ ہے ای کامرس کی. فار ایگزامپل پاکستان کے اندر جو ای کامرس کی سائٹ سب سے زیادہ فیمس ہے وہ دراز.com ہے. لاسٹ ایئر دراز.com کا ایک سال کا جو بزنس تھا وہ $1 ارب تھا، اور صرف امیزون کا پورے سال کا $550 ارب کا. مارکیٹ کا اتنا بڑا ڈفرینس، جس کی وجہ سے جتنی زیادہ بڑی مارکیٹ اتنے زیادہ کسٹمر زیادہ، اتنی زیادہ سیلر زیادہ، اتنے زیادہ ہمارے پاس ارننگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم آج کل زیادہ فوکس امیزون کے اوپر ہی رکھا جا رہا ہے. فرسٹ آف آل ہمارے پاس امیزون کے اوپر بزنس کرنے کے 3 ماڈلز ہوتے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کورس. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ نے کورس کمپلیٹ دیکھنا ہے، اور سیکنڈلی جو مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے ساتھ نوٹس بناتے جانے ہیں، تاکہ کل کو آپ کو مطلب کہ جو بات اگر بھول جاتی ہے یا بیسک کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ نوٹس سے جلدی سے شارٹلی دیکھ سکیں. کیونکہ نارملی جب آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ اپلائی کرتے ہیں، مطلب کہ کسی فری لانسنگ سائٹ سے، فیس بک سے، جب کسی سیلر سینٹرل اکاؤنٹ والے سے، انویسٹر سے یا بزنس مین سے جو آلریڈی کر رہا ہوتا ہے اس سے کرتے ہیں، تو آپ سے کوئی نہ کوئی کوسچن پوچھ لیتا ہے ایسے ٹیکنیکل ریلیٹڈ. اگر آپ کو ساری باتیں فیڈ ہوں گی یا آپ کے پاس لکھی ہوں گی، آپ فوری وہ ٹاپک کھول کے جو سے ریلیٹڈ کوسچن پوچھ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ واپس آ کے دوبارہ ویڈیو کھولیں اور دوبارہ سارا چیک کریں. دین موو آن کرتے ہیں اس کے کورس کے بارے میں. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کورس انشاءاللہ کمپلیٹ اپلوڈ کریں گے یہاں پر. فرسٹ آف آل جو ماڈل ہوتا ہے امیزون کا وہ امیزون FBA ہے. FBA مین فلفلمنٹ بائی امیزون. یہ فرسٹ ماڈل ہے. اس کے اندر اس ماڈل کے مطابق جب آپ امیزون کے اوپر کام کر رہے ہوں گے اور اس ماڈل پہ کام کریں گے FBA پہ، تو دین آپ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کریں گے. جب پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے بعد، چوز کرنے کے بعد، سورسنگ کرنے کے بعد، آپ کو اپنی پروڈکٹ امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیجنی ہوگی. اس کے بعد جب کوئی کسٹمر آئے گا آپ کی پروڈکٹ پرچیز کرے گا، تو اس کی آرڈر پلیسمنٹ سے لے کے مطلب کہ پیکنگ سے لے کے اس کی مطلب کہ شپمنٹ سے لے کے ریٹرن پالیسی تک وہ ساری آپ کی امیزون مینیج کر رہا ہوگا. لیکن جب ہم بات کریں گے FBM ماڈل کی، تو یہ ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. اٹس مین کہ آپ لسٹنگ اور آپ کی پروڈکٹ ڈیٹیل جو تو ہوں گی وہ تو امیزون کے سائٹس پہ ہوں گے. جب کوئی کسٹمر آ کے آپ کی پرچیز کرے گا، دین وہ ڈیٹیلز آپ کو امیزون فارورڈ کر دے گا. اس کی شپمنٹ، اس کی پیکنگ، سارا کچھ آپ مینیج کر رہے ہوں گے. یہ زیادہ تر جو شاپ کیپر وغیرہ ہوتے ہیں جو وہ زیادہ یہ یوز کرتے ہیں. لیکن اگر آپ بات کریں اس کی ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ سروسز کی، تو زیادہ آپ وہ لوگ آپ سے زیادہ لیں گے جو FBA پہ کام کر رہے ہوں گے. تھرڈ ماڈل جو ہمارے پاس ڈراپ شپنگ ہے. ڈراپ شپنگ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے امیزون میں بھی اور شاپیفائی وغیرہ میں بھی. وہ شاپیفائی کے کورس میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ امیزون ڈراپ شپنگ کیسے استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کو ان شارٹ یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر پروڈکٹ نہ اپنے پاس اسٹور میں رکھنی ہے آپ نے FBA ماڈل کی طرح، نہ ہی FBA ماڈل کی طرح آپ کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیجنی ہے. اس کے اندر سمپل اتنا ہے، ڈراپ شپنگ کے اندر آپ نے اتنا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ سورس کر لینی ہے ہول سیلر یا سپلائر کے پاس، اور اس کی لسٹنگ آپ نے امیزون کے اکاؤنٹ پہ کر دینی ہے. جب کوئی کسٹمر آ کے پرچیز کرے گا، دین وہ ڈائریکٹلی آپ کی انگیجمنٹ ہوگی آپ کے سپلائر کے ساتھ. وہ آرڈر پلیس ہو جائے گا سپلائر کے پاس، تو وہ سپلائر آپ کے کسٹمر کو آپ کی پروڈکٹ شپ کر دے گا یا کوریئر کر دے گا، لاجسٹک وغیرہ وہ دیکھ لے گا. دین آپ اپنا پروفٹ نکال کے آپ ریٹرن پیمنٹ اپنے سپلائر کو کر سکتے ہیں. دین جو ہمارے پاس نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کون سی چیزیں کور کرنی ہیں.
اس کے بعد جو ہمارے ٹاپکس ہم نے کور کرنے ہیں وہ ہے سیکشن 1 کے اندر ہم نے کور کرنا ہے فاؤنڈیشن آف امیزون کی فاؤنڈیشن کیا ہے، امیزون کن بیسس پہ کام کرتا ہے، ان میں بزنس کے کون کون سے ماڈلز ہیں. فار ایگزامپل کوئی یا تو آپ اپنی لسٹنگ بنائیں یا کہ آپ کسی اور کی لسٹنگ کے ساتھ جا کے آپ میٹو کر دیں، یعنی کہ اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جائیں کہ یہ چیز میں بھی سیل کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں. اس کی ایگزامپل بھی آپ کو دیں گے. اور امیزون کی کیا کیا پالیسیاں ہیں، کیسے آپ اس کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر سیل کرنے کے کیا کیا ویز ہیں، اور لاسز کیا ہیں، اس کا پروفٹ مارجن کتنا. یہ ساری چیزیں امیزون کی فاؤنڈیشن میں آتی ہیں کہ امیزون ہے کیا چیز اصل میں. اس کی بیسک کے بارے میں سیکشن 1 کے اندر ڈسکس کریں گے. اور سیکشن 2 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ چوز پروڈکٹ ٹو سیل. آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے امیزون کے اوپر بزنس کرنا ہے. دین نیکسٹ اسٹیپ جو آتا ہے وہ آپ نے امیزون کے اوپر کون سی پروڈکٹ سیل کرنی ہے. اب ایز اے بزنس مین، ایز اے سیلر، یا پھر ایز اے وی اے، یہ ساری چیزیں آپ کے کام آئیں گی. فرسٹ آف آل جو سیکشن 2 کے اندر ہم سے سٹارٹ ہوتا ہے، جہاں سے ہمارا ایز اے امیزون کا کام سٹارٹ ہوگا، چوز پروڈکٹ ٹو سیل. فرسٹ آف آل ہم پروڈکٹ چوز کریں گے کہ ہم نے پروڈکٹ سیل کون سی کرنی ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. مختلف سیکشنز میں جائیں گے. کچن سیکشن ہے، ہوم اپلائنسز ہیں، الیکٹرانکس کی ہیں، موبائل ایسیسریز ہیں. اس طرح لاٹ آف پروڈکٹس، مطلب کہ ہمارے پاس آپشنز ہوں گی. ان میں سے ہم نے ایسا پروڈکٹ چوز کرنا ہے، ایک تو اس کی سیلز ویلاسٹی زیادہ ہو، اس کی کنورژن ریٹ زیادہ ہو، ہمارا پروفٹ بھی اچھا ہو، اور اس کا مطلب ڈیمیج ہونے کے چانسز بھی کم ہوں، یعنی کہ مین کوئی لیکوڈ نہ ہو، کوئی بیٹری ٹائپ نہ ہو، اس طرح کی چیزیں. اور کچھ چیزوں پہ ویسے بھی آپ کی ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ سیل ہی نہیں کر سکتے، یعنی کہ انڈر 12 کڈس کی چیزیں آپ سیل نہیں کر سکتے، یا پھر میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزیں کہیں جائیں تو بھی آپ سیل نہیں کر سکتے. کچھ اور بھی ایسی آئٹمز ہیں وہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے جن کو صرف اور صرف یا تو امیزون خود سیل کرتا ہے، یا تو پھر وہ اتھورائز ڈیلر اسپیسیفک لوگ ہی سیل کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر ہم یہ، اور اس کے علاوہ پروڈکٹ کو چوز کرنے کے کون سے ویز ہیں، کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں کہ کس طرح پروڈکٹ چوز کی جائے، اور اس کی سیلز کیسے ہوگی، اس کی مطلب پروفٹ مارجن، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. ابھی بس آپ یہ سمجھ لیں گے ہم نے کون سے ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں اس کے اندر. دین یہ ساری چیزیں اور ان کے یہ ٹائٹل، سب ٹائٹل، آل ان آل سب کور کریں گے. اور اس ٹاپک کی سیکشن 3 جو ہمارا وہ ہے سورسنگ آف پروڈکٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے چلو بھائی امیزون پہ بزنس بھی سٹارٹ کر دیا، ہم نے پروڈکٹ بڑی تگدو کے بعد سوچ لی کہ ہم نے یہ کرنی ہے، اور یہ افیکٹو پروڈکٹ ہے، اور یہ سیل ہوگی، اور اچھی سیل ہوگی. اور اس کمپٹیٹر کا بھی دیکھ لیا ہم نے، بھائی رینک بھی اچھا ہو سکتا ہے، اس کی سیل بھی اچھی ہو سکتی ہے، پروفٹ بھی صحیح ہو سکتا ہے. دین جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے اور سورسنگ آتی ہے کہ ہم نے یہ پروڈکٹ لینا کہاں سے، ہمیں مینوفیکچرر کہاں سے ملے گا، ہمارے پاس سپلائر کہاں سے ملے گا، ہول سیلر، یا جس سے بھی ہم پروڈکٹ لیں گے کہاں سے. اس کے ڈفرینٹ ویز ہیں، وہ آپ کو یہاں بتائیں گے. ڈفرینٹ سائٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اٹ سیلف امیزون کے اوپر ہی کئی ہول سیلر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امیزون ہول سیل بزنس کے اندر کئی یہ بھی ماڈل، جو ہول سیل بزنس ماڈل ہے، وہاں سے بھی آپ لے کر لسٹنگ کر کے آپ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مطلب چائنا سے دیکھا جائے تو alibaba.com ہے، AliExpress.com ہے. امریکہ کے اندر اگر آپ بزنس کر رہے ہیں .com پہ، تو وہاں بھی آپ کئی زیادہ وہاں سے سورس کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو شپمنٹ کے ایکسپینس زیادہ نہ پڑیں. جہاں سے منیمم آپ کو مطلب کہ شپمنٹ ایکسپینس پڑیں، اور سیکنڈلی کہ آپ کو کون سا سپلائر کس ریٹ پہ چیز دے رہا ہے. مختلف ڈفرینٹ ہول سیلرز ہوتے ہیں، تو مختلف ڈالر سینٹس میں فرق پڑتا رہتا ہے. تو یہ تھرڈ جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہم نے سورسنگ کرنی ہے کہاں سے. دین ہمارا جو سیکشن 4 ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، ایویلیوشنز آف امیزون لسٹنگز، کہ امیزون کی لسٹنگ ہم نے کیسے بنانی ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے. فرسٹ آف آل ہم نے اپنا مطلب کہ چوز پروڈکٹ تو کر لی، سورسنگ بھی کر لی. دین ہم جو چوز کریں گے وہ ہمارا امپورٹنٹ چیز ہوگی لسٹنگ. ہم لسٹنگ بنائیں گے کیسے. فرسٹ آف آل ہم مطلب ٹولز استعمال کریں گے، اور مینول وے سے بھی. فرسٹ آف آل جو ہم نے پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے چوز کی ہے، اس کی ہم ان کے کی ورڈز فائنڈ کریں گے. ان کی ورڈز کو اپنے ٹائٹلز میں، اپنی ڈیٹیلز میں، اپنی ڈسکرپشن کے اندر اس سب کو ایڈ کر کے ایک افیکٹو لسٹنگ بنائیں گے، تاکہ جو کسٹمر آئے اس کے لیے اٹریکٹیو ہو. اور لسٹنگ کے اندر ہم اچھی کارنر سے لی ہوئی خوبصورت وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ کلیئر امیجز لگائیں گے، تاکہ اس سے اچھا رزلٹ، اور جو کسٹمر ہے اس کے لیے اٹریکٹیو ہوں کہ وہ مطلب پروڈکٹ لینے کی طرف مائل ہو. لسٹنگ کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. افیکٹو لسٹنگ کیسے بنے گی، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ
لسٹنگ میں ABC کیسے ہوتا ہے، برانڈنگ کنٹینٹ، اپنے پروڈکٹ کو برانڈ کیسے بناتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیویجول مطلب ایکٹیو لسٹنگ کب ہوتی ہے، سپریس لسٹنگ کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. دین ہم موو کرتے ہیں سیکشن 5 کی طرف. اس میں سیکشن 5 جو ہمارا وہ ہے کریٹ نیو لسٹنگ. مطلب کہ اگر آپ کوئی ایز اے VA آپ کو مطلب جو بزنس مین ہے جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں یا اپنا کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو کہتا ہے کہ میں نے یہ پروڈکٹ بھی اپنے اس میں ایڈ کرنی ہے اپنے اکاؤنٹ کے اندر، تو مطلب سیل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی لسٹنگ کیسے بنائیں گے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوں گی، اس کے مطلب پروڈکٹ کی کوڈنگ ہوگی یا اس کی مطلب سارا آل ان آل کیسے مینیج کریں گے، اس کی کیا کیا ڈیٹیل لگائیں گے، اس کے پکچرز کیسے اپلوڈ کریں گے، وہ سارا کر کے آپ کو دکھائیں گے نیو لسٹنگ کے اندر. دین موو آن ٹو سیکشن 6. اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے سینڈنگ پروڈکٹ ٹو Amazon FBA. یہ جو FBA ماڈل ہے اس کے اندر میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ ہمیں نا اپنی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ Amazon کے ویئر ہاؤس میں بھیجنی ہوتی ہے. دین ہمیں Amazon FBA ماڈل پہ کام کر رہے ہیں ایز اے VA. میکسیمم آپ کو FBA ماڈل کے ہی لوگ ملیں گے. تو دین آپ نے پروڈکٹ اس کو کیسے شپ کرنا ہے، اپنے مینوفیکچرر سے لے کے یا اپنے سپلائر سے لے کے آپ Amazon کے ویئر ہاؤس تک کیسے پہنچائیں گے، اس کے سارے شپمنٹ پروسیجر کیا ہوگا، یہ بھی سارے ڈسکس کریں گے سیکشن 6 کے اندر. سیکشن 7 کے اندر کک سٹارٹ سیل اور نیو لسٹنگ. جو آپ جیسے اپنے مطلب کہ اکاؤنٹ بنا لیا آپ نے Amazon کے اوپر، پروڈکٹ بھی چوز کر لی، سورس بھی مل گیا آپ کو کہاں سے لینا ہے، ہول سیلر بھی مل گیا، Amazon کی لسٹنگ بھی بنا لی ہے، نئی لسٹنگ بھی بنا لی، دین آپ کا مال ویئر ہاؤس بھی پہنچ گیا. اس کے بعد جو وہاں سے اصل کام سٹارٹ ہوتا ہے سیکشن 7 کک سٹارٹ سیل اور نیو لسٹنگ. جو آپ کا پروڈکٹ لسٹنگ ہوتی ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے، امیجز صحیح نہیں ہے، وہ آپ کو لیٹ جا کے ریلائز ہوا ہے تو وہ بہت ڈیفیکٹو ہو جاتا ہے. سٹارٹ جو 1 سے 2 مہینے ہوتے ہیں سٹارٹ کے، وہی آپ کا ہنی مون پیریڈ کہلاتا ہے. اس کے اندر اگر آپ نے اچھی سیل لے لیا ہے اور اچھا رینک بنا لیا اپنا، اور آپ کے کی ورڈز اچھی طرح آ رہے ہیں، رینک ہوئے ہیں، آپ کی اسٹریٹجی صحیح تھی، آپ کی ڈیٹیل شارٹ امیجز آل ان آل سب ٹھیک تھا، آپ کی پلاننگ صحیح تھی، تو دین آپ اچھی ایک سیل کر سکتے ہیں. اگر آپ کی اچھی سیل ہو گئی اور آپ اچھی طرح رینک اچھے اس پہ BSR ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیسٹ سیلر رینک. اگر آپ کا BSR منیمم آ گیا، آپ رینکنگ میں اوپر آ گئے، اگر آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسٹمر آ کے کی ورڈ سرچ کرتا ہے اور آپ کی پروڈکٹ ہی اوپر آتی ہے، دین آپ کا بزنس اسٹرانگ ہو گیا. اگر آپ نے نیو سٹارٹ میں ہی اچھا سٹارٹ نہیں لیا تو وہ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. پھر آپ کے پروڈکٹ ہی رینک ہوتے ہوتے Amazon یا جو بھی کمپنی ہوتی ہے وہ چیزیں اوپر دکھاتی ہے جن کی سیل زیادہ ہوتا ہے، جن کے ریویوز زیادہ ہوتے ہیں، جن کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہیں، جن کو مطلب پازیٹیو ریٹنگ زیادہ ملی ہوتی ہیں، اور جن کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں، جن کی سیل زیادہ ہوتی ہے، ان کو ہی Amazon اوپر دکھاتے ہیں ان کی پروڈکٹ. تو اس سے جو رینک ہوتا ہے وہ بھی ہم نے حاصل کرنا ہے سٹارٹ کے اندر ہی اچھی اسٹریٹجی اور پلاننگ کے ساتھ. سیکشن 8 جو ہے ہمارے پاس جو ایڈوانس اسٹریٹجیز ہیں، وہ کیا کیا اسٹریٹجیز ہیں، ہم کیسے اپنے جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کس طرح ہم نے بیسٹ رینک کرنا ہے، مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، سٹارٹ کے اندر ہم نے کس طرح اپنے پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ سیلز دینی ہے، سیلز ویلاسٹی زیادہ ہو ہماری، جس سے ہمارا کنورژن ریٹ زیادہ ہو، مطلب ایڈ ٹو کارٹ جس کو کہتے ہیں کہ کسٹمر میکسیمم لوگ ہمارے جو ہمارے پروڈکٹ پہ ہیں اس کو ایڈ ٹو کارٹ یعنی کہ پرچیز کرنے کے لیے ایڈ ٹو کارٹ کر رہے ہوں. یہ ساری اسٹریٹجیز آپ کو بتائیں گے. سیکشن 9 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے پروفٹ فرام بنڈلز، کہ جو ہم چیزیں سیل کر رہے ہیں اگر ایک پروڈکٹ ہے اور اس کے بنڈلز بھی ہیں 6 پروڈکٹ 8 12، اس کے ہم پروفٹ مارجن کیسے رکھنا ہے ہم نے. اور ویسے بھی ہمارا مطلب کہ ایک پروڈکٹ ہم اس سپلائر سے لے رہے ہیں، دین اس کا ہمارے اوپر تو جناب یہ ہمارا ہو گیا کہ ہمارا مطلب ایکسپینس کتنا ہے ہمارا، ہم مطلب پروڈکٹ سورسنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کو شپمنٹ کر کے Amazon کے ویئر ہاؤس میں بھیج رہے ہیں، Amazon کے ویئر ہاؤس سے پیک ہو گیا کہ شپمنٹ ہو گیا ہمارے کسٹمر تک پہنچ رہے ہیں، اس میں ہمارا پروفٹ مارجن کتنا ہے، ہمارا ایکسپینس اگر اتنے آ جائیں شپمنٹ کے تھرو یا Amazon کی فی پے کرتے ہوئے ویئر ہاؤس کی یا اس کی پر پروڈکٹ کی فی پے کرتے ہوئے، تو دین ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دین جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے وہ ہمارا ہے سیکشن 10 جو ہے ہمارے پاس PPC کوپنز گیو اویز. یہ ایک اسٹریٹجیز ہے، نیو اسٹریٹجی. ہم مطلب کہ PPC جو نیو اسٹریٹجی ابھی متعارف ہوئی ہے، پہلے لوگوں کو اس کا اتنا پتہ نہیں تھا. PPC ہوتی ہے پے پر کلک، کوپنز یا گیو اویز. کوپن جو ہوتا ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، گیو اویز آپ پروڈکٹس فری آف کاسٹ دیتے ہیں. یہ جو مطلب کہ فارن کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو آپ Amazon VA کی سروسز دے رہے ہوں گے، وہ ان چیزوں میں بہت
انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور وہ اپنی سیلز بڑھانے کے لیے پیسہ بھی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جناب میں اتنے ایکسپینس کر سکتا ہوں $5,000 $4,000 اپنی مطلب پروڈکٹ کو اچھا رینک کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو وہ خرچ کرے گا. تو دین آپ کو یہ پی پی سی کوپن کی وجہ اس کا لازمی پتہ ہونا چاہیے کہاں کہاں استعمال کرنا ہے اور کیسے کیسے یوز کرنا ہے. آپ لوگوں نے نارملی فیس بک پہ دیکھا ہوتا ہے کچھ ایسے پوسٹ یا کمپنیز کی ایڈ آ رہی ہوتی ہیں, ان کے نیچے اسپانسرڈ لکھا ہوتا ہے. وہ بھی سب لوگوں نے فیس بک کو پے کر کے اپنی پوسٹ مطلب ڈفرینٹ لوگوں تک میکسیمم لوگوں تک پہنچائی ہوتی ہے. پی پی سی بھی وہی کمپین ہے کہ جب آپ پے پر کلک کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنی ایڈ چلائیں گے, ایڈورٹائزمنٹ کریں گے, کوئی بھی آ کے آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کی ورڈ سرچ کرے گا تو دین وہ ایز اے اسپانسرڈ وہ پروسیس سے اوپر آئے گی. اور جب وہ آپ کے پروڈکٹ پہ کلک کرے گا تو دین آپ کو کاسٹ بھی چارج ہوگی. دین پرچیز کرے نہ کرے وہ الگ ایشو ہے آپ کا. لیکن جب آپ کے پروڈکٹ پہ کلک کرے گا کسٹمر تو آپ کے اکاؤنٹ میں سے پیمنٹ کٹ جائے گی, امیزون کٹ کر لے گا. دین جو ہمارے پاس سیکشن 11 ہے وہ ہمارا کسٹمر سروس ریلیٹڈ ہے, ٹولس سے ریلیٹڈ ہے. بھائی ہم نے کسٹمر سروس کیسے دینی ہے. جو امیزون ہے نا وہ اپنے کسٹمر کو سب سے پہلے رکھتا ہے, سیلر اس کے بعد میں آتے ہیں. ان کو ریٹرن پالیسی ہے ان کی, اور بھی بہت ساری مطلب کہ کسٹمر سروسز ہیں. وہ آپ نے ٹائملی رپلائی کرنا ہے اور ان کو اچھی سروسز پرووائڈ کرنی ہے اور ٹائملی مطلب کہ سارا کچھ کرنا ہے. وہ کسٹمر سروس سب سے امپورٹنٹ ہے. اور دین اس کے بعد ٹولز جو ہیں ہمارے پاس, مطلب کہ اگر ہم کی ورڈ سرچ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ٹول ہے. ہماری رینکنگ سے ریلیٹڈ ہے, مطلب ہمارے کمپٹیٹر کا کہاں پہ مطلب کہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی گیو اویز کتنے ہیں, ان کا مطلب ہم کوئی پروڈکٹ لانچ کرنے والے ہیں تو ہم ٹولز کے ذریعے یہ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اتنے کی پروڈکٹ ملے گی مارکیٹ میں. اس سے جو کمپٹیٹر ہیں ہمارے وہ اتنے ایوریج ریٹ پہ اس کو سیل کر رہے ہیں آلریڈی, اتنا آپ کا پروفٹ مارجن ہوگا. اور اس میں اتنی اسپیس ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی رینک بنا کے اینولی یا منتھلی اتنی سیل نکال سکتے ہیں. یہ سارا پروڈکٹ کے تھرو ہوگا. مرچنٹ ورڈ ہے ہمارے پاس, ہیلیم 10 ہے, اس کے اندر ہم کی ورڈز فائنڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کی ورڈز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, کمپیوٹر کے ایسنس نکال کے مختلف چیزیں فائنڈ کر سکتے ہیں. وہ آل ان آل ہمارا مطلب ٹولز کے ذریعے کریں گے. وہ سارا ٹولز آپ کو پریکٹیکلی یوز کر کے دکھائیں گے. جو سیکشن 12 ہے ہمارا وہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور جو ٹاپکس اس کے اندر مطلب میں مینشن نہیں کیے وہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں, یا ان کو سب ٹاپک کہہ سکتے ہیں. وہ بھی ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے. وہ بھی ہمارے امپورٹنٹ لیسنز ہیں, یعنی کہ مطلب رینکنگ سے ریلیٹڈ پروکسی مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, اور مطلب ایکسٹرنل آپ کس طرح کسٹمر کو لا سکتے ہیں امیزون کے اوپر. ایکسٹرنل کسی وجہ سے انسٹاگرام یا فیس بک ان کے اوپر کیسے ایڈ چلا سکتے ہیں, کون سے ویز ہیں. وہ سارے امپورٹنٹ لیسنز ہیں. مطلب اگر آپ ضروری نہیں کہ آپ امیزون کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ چلا رہے ہوں, آپ انسٹاگرام کے تھرو بھی لا سکتے ہیں. یا انفلوئنسر ہوتے ہیں مطلب کوئی بھی سیلیبریٹی, آپ اس کو پے کر کے مطلب اس کے تھرو اپنے پروڈکٹ کے اوپر کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ لا سکتے ہیں. یہ بھی ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ امیجز ہو گئی, امیجز کیسے بنوانی ہیں. اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں, آپ کوئی مطلب کوئی ایکسپرٹ ڈھونڈ کے امیجز بنوائیں پروڈکٹ کی اچھی طرح. یہ ہمارا پہلا انٹروڈکشن ٹاپک ہے, اس وجہ سے ہم اس کو سلائڈس پہ کور کر رہے ہیں. دین جو ہمارے نیکسٹ ٹاپک ہوں گے وہ ہم ان کو امیزون کی سائٹ پہ جا کے دیکھیں گے, مطلب اکاؤنٹ کریشن سے لے کر اینڈ تک. دین ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہمارا ہے یہ گراف اسمارٹ اسمال اینڈ اسکیل اپ, کہ ہم نے امیزون کے اوپر کس طرح سکسیسفل کس طرح بننا ہے. ہم نے فرسٹ آف آل ہمارا جو ایکسپیرینس ہوگا وہ ہم نے لرن کرنا ہے. یہ ہم کورس کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارا لرننگ کا حصہ ہے. دین ہمیں سینئر سے پوچھیں گے, یا جو ہمارے لوگ آلریڈی امیزون کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ کس طرح سکسیزفل ہوئے, کیا اسٹریٹجیز انہوں نے اپنائی. یہ سارا لرننگ میں آئے گا. ساری چیزیں پتہ لگنے کے بعد دین ہم موو آن کریں گے ایکسپیرینس کی طرف. تب جب پہلے تو ہم نے لرن بھی کر لیا, کورس بھی سیکھ لیا, بھائی اس طرح ہوگا, میں نے بھی آپ کو بتا دیا, آپ نے کہیں اور سے بھی دیکھ لیا کہ امیزون سائٹ ہے, اس طرح کام کرتی ہے, اس طرح پروڈکٹ ہم نے لانچ کرنی ہے, اس طرح اس کی رینکنگ ہوگی, یہ چیزیں ہوں گی اس کے اندر. دین جب آپ اس کو خود اپلائی کریں گے, تب یوز کریں گے, تب آپ کو ایکسپیرینس ہوگا کہ یار میں نے تو یوں سوچا تھا کہ میں یہ اسٹریٹجی سے کامیاب ہو سکتا ہوں, لیکن میری اسٹریٹجی کے علاوہ اور اسٹریٹجی سے زیادہ کامیاب ہو جا سکتا ہے. دین آپ کو ایکسپیرینس ہوگا. فرسٹ آف آل لرن, دین ایکسپیرینس, دین آپ ڈیسیژن لیں گے اپنی لرننگ کے بنیاد بیسک پہ, اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ. جب آپ ڈیسیژن لیں گے تو وہ ڈیسیژن انشاءاللہ آپ کے لیے سکسیزفل ہوگا, اور آپ سکسیز ضروری ہوگی انشاءاللہ.
دین اگلا جو ہمارا گراف ہے وہ ہے سکسیس ٹرینڈ آن امیزون. اسٹارٹ میں جب امیزون کے اوپر کام کرتے ہیں آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو ٹھیک ہے, مطلب 2 سے 2.5% آپ کی ویلیو ہوگی. دین مڈل فیز آتا ہے جس کے اندر آپ کو اچھا پروفٹ مارجن ملنے لگ جاتا ہے اور آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں تو کامیاب ہو گیا امیزون کے اوپر اور میرا بزنس امیزون کے اوپر چل پڑا ہے. لیکن تھرڈ جو ہے وہ مین امپورٹنٹ, وہ مڈل فیز اس کو کہتے ہیں. مڈل فیز کے بعد جو نیکسٹ فیز ہے ٹف ٹائم, پیشنس ٹائم بھی اس کو کہتے ہیں, وہ آپ کا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اسٹارٹ میں آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا, بزنس آگے بڑھا اور گریجولی وہ اور آگے بڑھ گیا. لیکن مڈل میں ایک ایسا فیز آتا ہے جہاں پہ آپ کو بہت ٹف ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی آپ کی لسٹنگ ایکٹیو کی بجائے سپریس لسٹنگ ہو جاتی ہیں, آپ کا مطلب کہ ایک دم آرڈر آ گیا اور آپ کے مال کی شارٹیج ہوگی ویئر ہاؤس کے اندر, آپ نے دوبارہ اس کو سپلائر سے لے کے دوبارہ شپ کرنا ہے, 20-25 دن کی شپمنٹ ہوتی ہے, پھر ویئر ہاؤس پہنچے گا. ایسا گیپ آتا ہے. کبھی آپ کی پروڈکٹ ڈی رینک ہو جاتی ہے, کبھی آپ کے کی ورڈز پراپر کام نہیں کر رہے ہوتے. دین آپ کو گریجولی آگے پیچھے کرتے ہوئے دین اپنے کمپیٹیٹرس کو دیکھتے ہیں, پھر اپنے کی ورڈز دوبارہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, دوبارہ ان کو اپنی لسٹنگ میں ڈالتے ہیں, دین آپ دوبارہ اس کو رینک کرتے ہیں. تو یہ سارے آپ کے ایکسپیرینس اور لرننگ کے بعد اور یہ آپ کے ٹف ٹائم گزارنے کے بعد جو آپ کی سکسیس ہوگی وہ پرماننٹ ہوگی. دین جو ہماری نیکسٹ سلائڈ ہے وہ ہے کہ 2 ڈفرینٹ ویز آف سیل آن امیزون. میں نے آپ کو آلریڈی بتایا, اس کا یہ کہ سمپل ڈائیگرام کے ذریعے سمجھایا گیا ہے. FBM ماڈل یہ ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. آلریڈی میں نے بتایا کہ کسٹمر جو ہے وہ امیزون کی سائٹ پہ آئے گا, وہ آگے آرڈر پلیس کرے گا, پرچیز کرے گا امیزون سے, اور جو آپ کی لسٹنگ ہوئی ہوئی ہے, یہ جو یلو کلر ہے, یہ انوینٹری آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ نے وہاں انوینٹری شو کی ہوئی ہے کہ آلریڈی یہ میری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. امیزون کے اوپر وہ آرڈر کرے گا, آرڈر پلیس کرنے کے بعد امیزون آپ کو ساری ڈیٹیل اس کی کسٹمر کی وہ آپ کو بھیج دے گا. دین اس کی شپمنٹ اور کارگو وہ ساری آپ مینیج کر رہے ہوں گے. سمپلی میں آپ کو یہ سرکل کر کے بتا دیتا ہوں. کسٹمر آیا, کسٹمر نے جناب امیزون کے اوپر آرڈر پلیس کیا, کسٹمر آیا, کسٹمر نے امیزون کے اوپر آرڈر پلیس کیا, امیزون نے ساری ڈیٹیل آپ کو سینڈ کر دی. دین موو آن ٹو مرچنٹ. مرچنٹ کو مطلب کہ ساری ڈیٹیل مرچنٹ کو سینڈ کر دے گا, اور آگے مرچنٹ جو کسٹمر کو وہ پروڈکٹ ڈلیور کرا دے گا, اور جب وہ پیمنٹ کرے گا امیزون اپنا کمیشن رکھ کے, تو پیمنٹ باقی مرچنٹ کو کر دے گا. یہ سمپل ہے مرچنٹ FBA ماڈل ہے. اور جو نیکسٹ جو ہے FBA ماڈل. FBA ماڈل کے اندر فلفلمنٹ بائی امیزون ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پروڈکٹ اپنی امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج دینی ہے. دین جو سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ امیزون کے ویئر ہاؤس میں امیزون آپ کے لیے آپ کے پروڈکٹ اسٹور کرے گا. دین کسٹمر آئے گا سائٹ پہ, اور آرڈر پروڈکٹ پرچیز کرے گا. دین امیزون آپ کے لیے امیزون شپس دیم ڈائریکٹ اینڈ ٹیک کیئر آف لاجسٹکس اینڈ ٹریکنگ. امیزون کی لاجسٹک اور اس کی ڈیمیج, اس کی آل ان آل رسپانسبلٹی FBA کی ہوگی, مین امیزون کی ہوگی. آپ کو امیزون اپنا کمیشن اور کاٹ کے ہوا باقی پیمنٹ آپ کو کر دے گا. ریٹرن آتی ہے, ڈیمیج ہو جاتی ہے, وہ آل ان آل امیزون کی رسپانسبلٹی ہے. جی نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ ماڈل کی طرف. نیکسٹ جو ہمارا وہ ہے FBA کو ہم نے مزید جس ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے تاکہ آپ ایزیلی سمجھ سکیں, کیونکہ جب ایز اے VA ویژول اسسٹنٹ جب آپ امیزون کے اوپر کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو زیادہ 95% جو کسٹمر ملیں گے جس کو آپ نے سروسز دینی ہوں گی, اس کے بزنس کو سنبھالنا ہوگا, وہ FBA سے ہی ہوں گے. فرسٹ اسٹیپ جو ہے, فرسٹ اسٹیپ کے اندر دس از یو اینڈ یو وانٹ ٹو میک منی آن امیزون FBA. آپ امیزون کے اوپر ارننگ کرنا چاہتے ہیں. دین آپ پروفیٹیبل پروڈکٹ کو آلریڈی سلیکٹ کر کے امیزون کے اوپر سیل کرنے کے لیے لگا دیں گے جس کی ڈیمانڈ ہوگی. دین اسٹیپ 3 ہے. اسٹیپ 3 کے اندر آپ نے فائنڈ اے سپلائر اور مینوفیکچر فار یور چوزن پروڈکٹ. آپ سپلائر ڈھونڈیں گے. میں نے آپ کو سورسنگ کے بارے میں بتایا کہ مختلف alibaba.com وغیرہ, علی ایکسپریس اور بھی بہت ساری سائٹ سے آپ سپلائر یا مینوفیکچر ڈھونڈیں گے جو آپ کو ہول سیل پہ منیمم کاسٹ اور اچھی پروڈکٹ آپ کو دے گا. تو دین آپ اس پروڈکٹ کو امیزون کو شپ کر دیں گے. سینڈ اٹ ٹو امیزون فلفلمنٹ سینٹر. دین کسٹمر آئے گا, وہ آرڈر پلیس کرے گا. امیزون FBA ول پیک فلفل اینڈ شپ دا پروڈکٹس فار یو. اسٹیپ 5 کے اندر اب نارملی میں آپ کو سمجھا دوں, سمپل آپ نے امیزون کے اوپر آئے,
اپنی پلاننگ کی بھی بزنس یہی کرنا ہے. اسٹیپ 2 آپ نے کیا کیا ہے, پروفیٹیبل پروڈکٹ جس کی ڈیمانڈ ہو امیزون کے اوپر, جس کی رینکنگ کی بات کی میں نے, مختلف سیلز کی بات کی, کنورژن ریٹ کی بات کی, بہت ساری میں نے چیزیں شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ. وہ ساری دیکھنے کے بعد آپ نے سپلائر سے چیزیں لیں اور امیزون کی ویئر ہاؤس بھیج دیں. کسٹمر آیا, اس نے آرڈر پلیس کیا, دین آگے جو رسپانسبلٹی ہوگی امیزون آپ کے لیے فلفل بھی کرے گا, پیک بھی کرے گا اور آپ کا پروفٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دے گا. جو نیکسٹ سلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ چھوٹا سا کمپیریزن کیا ہوا ہے ایف بی اے اور ایف بی ایم کے اندر کہ اس کے اندر کیا کیا ایڈوانٹیج ہیں. اگر ہم ایف بی اے کی بات کریں تو ہمارے پاس پرائم ایلیجیبلٹی, اٹس مین کہ جب ہمارا مطلب کہ کسٹمر کو جو مطلب کوئی پروڈکٹ پرچیز کرنے آئے گا تو آلریڈی امیزون جو ہے نا ایف بی اے ماڈل والوں کو جو ایف بی اے پہ کام کر رہے ہوں گے ان کو پریفر کرے گا. اور اس کے علاوہ ایک ویسے بھی امیزون نے نئی پالیسی انٹروڈیوس کرائی ہوئی ہے, اس کے مطابق جو مطلب کہ پرائم کسٹمر ہوں گے وہ جو پرائم کسٹمرز کو جو چیزیں سیل ہوں گی ایف بی اے ماڈل والوں کی ہی سیل ہوں گی. وہ سارا آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتائیں گے. نیکسٹ جو ہے بیٹر کنورژن میں اٹس مین کہ جو زیادہ سے زیادہ کسٹمر کے آگے پروڈکٹس جائے گی یا اس کی مطلب کہ وہ جو پروڈکٹس جس طرح کی پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اٹس مین جو ہم جیسے دیکھتے ہیں ریلیٹڈ پروڈکٹ شو ہو رہی ہوں گی ہوتی ہیں آن لائن اسٹور کے اوپر, تو جو بیٹر کنورژن اسی کو ملتا ہے جو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ کسٹمر کے آگے شو ہوتی ہے, وہ ایف بی اے ماڈل کے اندر ہی ہوتی ہے. بائی باکس ایڈوانٹیج, اٹس مین اگر ایک ہی پروڈکٹ کو 2 سے زیادہ لوگ سیل کر رہے ہیں تو جو ایج ہوگا وہ ایف بی اے کو جائے گا. اگر ایک ہی پروڈکٹ فرض کی نیسلے کی بوتل ہے اور اس کو 2 لوگ سیل کر رہے ہیں, ایک نے امیزون کے ویئر ہاؤس میں رکھی ہوئی ہے ایف بی اے ماڈل کے تھرو, دوسرے نے اپنے اسٹور یا مرچنٹ میں رکھی ہوئی ہے ایف بی اے ماڈل کے تھرو, تو اگر کوئی کسٹمر آگے آرڈر پلیس کرے گا, دونوں اگر ایک ہی لسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایف بی ایم اور ایف بی اے والے ایک ہی لسٹنگ کے ساتھ دونوں چپکے ہوئے ہیں, تو اگر کوئی کسٹمر آگے آرڈر پلیس کرے گا تو امیزون ایف بی اے والے کو پریفر کرے گا. دین ایف بی اے ماڈل میں کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں, بیٹر مارجنز, اٹس مین اگر آپ امیزون کے مرچنٹ ماڈل کے تھرو کام کر رہے ہیں تو آپ کا مارجن زیادہ ہوگا, آپ کو مطلب کہ آرڈر آئے گا تو آپ اس کو شپمنٹ کر دیں گے, ادروائز آپ پروفٹ مارجن اچھا رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اس کے اوپر سیل کر رہے ہوں گے, امیزون کے اس کے ویل پیڈ سیل نہیں کر رہے ہوں گے آپ. اور جو دوسرا ہے کنٹرول اوور انوینٹری, آپ اپنے شاپ پہ اپنے اسٹور پہ آپ نے مال رکھا ہوا ہے, آپ کی انوینٹری پہ آپ کا اپنا کنٹرول ہے. اگر آپ کی سیل نہیں ہو رہی, جس پروڈکٹ کی سیل کم ہے آپ اس کو منیمم اپنی پروڈکٹ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایف بی اے ماڈل کی بات کریں وہاں اگر آپ وہی انوینٹری کی بات کریں گے تو آپ کو وہاں پہ ایٹ لیسٹ جب آپ شپ کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ بھیجنی ہوگی تاکہ آپ کو منیمم کاسٹ پڑ سکے. تو انوینٹری کا کنٹرول ایف بی اے میں کم ہوتا ہے, ایف بی اے ماڈل کے اندر انوینٹری کا کنٹرول آپ کے پاس ہوتا ہے. جو آپ اپنے اسٹور پہ رکھنی ہے آپ نے چیزیں, تو جس چیز کی سیل کم ہے آپ اس کو کم رکھ لیں, جس پروڈکٹ کی سیل زیادہ آپ زیادہ رکھ لیں. اور لوور امیزون فیس, جب آپ کا ویئر ہاؤس کے اندر مال نہیں رکھا ہوا اور دین آپ کا مال ہے صرف اور صرف آپ کے اسٹور پہ رکھا ہوا ہے, آپ کو اسٹور کی فی ویئر ہاؤس کی فی نہیں پڑ رہی, اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور ایکسٹرا فی نہیں پے کرنی پڑ رہی, تو دین لوور امیزون فی. جب آپ کا کوئی کسٹمر آگے آرڈر کرے گا کوئی چیز آپ شپمنٹ کریں گے, سیل کریں گے, دین آپ امیزون کو کمیشن دیں گے. لیکن اب ایف بی اے ماڈل کے اندر آپ کو ویئر ہاؤس کا رینٹ بھی پڑتا رہے گا, اور مطلب کہ اگر آپ انڈیویجول اکاؤنٹ یا بزنس یا پروفیشنل اکاؤنٹ کی طرف بڑھیں گے تو اس کے آپ کو ایکسٹرا چارجز بھی پے کرنے پڑیں گے. یہ ہو گیا ہمارا مطلب آج کا ٹاپک. دین موو آن ٹو نیکسٹ. جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ امیزون کے اوپر سیل کرنے کے کون کون سے ویز ہیں. اس کے بعد آگے جو ہم نے سیکشن ڈسکس کیے ہیں وہ ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. اس کے اندر میں بتاتا چلوں آپ کو, اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو اور آپ اس کو پراپر کورس سے سیکھنا چاہتے ہیں, جو نیکسٹ ویڈیو سے پراپر سٹارٹ ہوگا, یہ تو آپ کو صرف انٹروڈکشن کورس تھا. دین آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, تو دین نیکسٹ ویڈیو سے آپ کو پراپر لیکچر ہوگا اور پراپر آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے گا. اور اس نیکسٹ انشاءاللہ جب ویڈیو کورس آپ کا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوں گے دین آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کس طرح ورچوئل اسسٹنٹ کی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو یہ آپ سروسز کہاں پہ آفر کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ آپ نے کیسے ورچوئل اسسٹنٹ کو اپنی
مطلب کہ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے فیس بک، فری لانسنگ ویب سائٹ ہے، فیور، اپ ورک، کیسے وہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ. یہ سمپلی آپ کو ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کو سکھانے کے لیے اردو لینگویج کے اندر. ایکچولی اور جو بھی مطلب کورسز جہاں پہ بھی لوگ کروا رہے ہیں وہاں پہ 40,000 50,000 پر وی اے کورس اور 1.5 لاکھ تک وی اے کورسز کی فیس ہیں، $1,000 تک فیس چارج کی جا رہی ہیں. لیکن ایکچولی اب تو اس کا ایج یہ ہو گیا کہ پاکستان کے اندر بھی امیزون ایز اے سیلر آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے آپ بزنس کر سکتے ہیں. تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ فرسٹ آف آل وی اے کے کورس سے اسٹارٹ کریں. جب آپ ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس اچھی طرح کر لیں گے، آپ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، 1 سے 2 سال کے بعد سروسز پرووائڈ کرنے کے بعد دوسروں کے پیسے کے ساتھ بزنس کر کے آپ اپنا ایکسپیرینس کر لیں گے، دین آپ اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.